اگر حکومت پاکستان نے یہ کام کر دیا تو پاکستان کی پوری نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی. کسی نے حکومت پاکستان کو گمراہ کر دیا ہے, یہ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہر صورت میں اس وقت ان کو وارننگ دینا ضروری ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے جو حکومت پاکستان پورے پاکستان کی سالمیت اور معیشت کے ساتھ کرنے جا رہی ہے. دیکھیے, جس طرح کرونا ویکسین شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ فقیر واحد وجود تھا پاکستان میں جو چیخ چیخ کر پوری قوم کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سارا لاک ڈاؤن, یہ فیس ماسکنگ, یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ویکسین فراڈ ہے, یہ نہ کرنا تم لوگ مارے جاؤ گے. یہ ویکسین انٹیسٹڈ ہے, یہ ویکسین ایکسپیریمنٹل ہے, یہ ویکسین ہے ہی نہیں. یہ ڈی این اے ماڈیفائنگ ایک ڈرگ ہے جو تمام انسانیت کو دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک فیک کورونا وائرس کریٹ کیا تھا جو صرف ایک انہانسڈ زکام تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے, کلاک سے, برین ہیمریج سے, ان کے خون کے لوتھڑے بن رہے ہیں دلوں میں اور دماغ میں پڑ رہے ہیں, کلاٹس بن رہے ہیں. اس وقت منع کیا تھا نا, سن لیتے بات ہماری. جب ایک ٹریک ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری کوئی نصیحت ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف نہیں ہوتی, وہ غلط ثابت نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے, تو ہماری وارننگز کو سن لیا کریں. ہزاروں سینکڑوں وارننگز ایسی ہیں جو ہم نے وقت پر دی لیکن حکومت نے نہیں سنی. آج جو غلطی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا ایک فائنینشیل اسٹریٹجک ریزرو کرپٹو کرنسی میں یہ بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کرپٹو کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے, کرپٹو ایکسچینج بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے کئی ہزار میگا واٹ پاور ایلوکیٹ کی جائے گی جو سو کالڈ کرپٹو کی بٹ کوائن کی مائننگ کرے گی. یہ ایک اتنا خطرناک کام ہے, احساس بھی نہیں ہے آج کل کے حکمرانوں کو کہ یہ کیا کرنا. صرف چونکہ فیشن ٹرینڈ ہے کرپٹو کا اور دنیا میں ایک بٹ کوائنز جو ہیں وہ مختلف ویلیوز پہ, ہائی ویلیو پر بک رہے ہیں, تو اس وقت ان کو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم اپنا اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ کرپٹو میں بنا لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کرپٹو کے خطرات پر بات کریں, بیسک کانسیپٹ سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک کا اسٹریٹجک ریزرو کیا ہوتا ہے. کرنسی ہمیشہ سے ایک میڈیم آف ایکسچینج ہوتی تھی جس کا اپنی ایک انٹرنسک ویلیو تھی, گولڈ اینڈ سلور. اس کے بعد جب پیپر کا دور آیا تو ظاہر ہے یہ ساری پیپر کرنسی جو اس وقت چل رہی ہے کوئی بھی گولڈ بیکڈ نہیں ہے, یہ سب فیٹ کرنسی ہے, سب فیک کرنسی ہے, ردی کاغذ ہے. وہ حکومت جو اس کو جاری کرتی ہے, وہ ملک جو اس کی اتھارٹی بنتا ہے, اس کو بیک کرتا ہے. اگر ملک ختم ہو جائے, حکومت ختم ہو جائے, تو جس کے پاس یہ پیپر کرنسی ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے جب کویت پر عراق نے حملہ کیا تھا تو اس وقت کویتی دینار پاکستانی کرنسی میں 75 روپے کا تھا, لیکن جب عراق نے قبضہ کر لیا تو وہی کویتی دینار پاکستان میں 1-1 روپے کا بک رہا تھا, کیونکہ حکومت ہی ختم ہو گئی, کویت ہی ختم ہو گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ کویت دوبارہ وہ ملک بن نہیں سکے گا. تو جن لوگوں نے اپنا اسٹریٹجک ریزرو کویتی دینار میں پیپر کرنسی میں بنایا تھا وہ فارغ ہو گئے. وہ دوسری بات ہے کہ بعد میں پوری دنیا نے مل کے کویت کو ریسٹور کر دیا, لیکن دنیا میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جب وہ ملک ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کرنسی نوٹ ردی کاغذ بن جاتی ہے. لاکھوں لوگ پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کے بینک نوٹ لے کے پھرتے تھے, جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو راتوں رات وہ ساری کرنسی ردی ہو گئی. لاکھوں لوگ دنیا میں روس کے زار کی ایشو کی ہوئی کرنسی لے کر پھرتے تھے, راتوں رات زار کی حکومت ختم ہوئی, بولشوک ریولوشن آئی, وہ ساری زار کی جو پیپر کرنسی تھی ردی کاغذ ہو گئی. سو پیپر کرنسی کا یہ انٹرنسک خطرہ ہمیشہ موجود رہتا. مگر چونکہ دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کا, مگر کم از کم یہ ہے کہ ایک ملک اپنی پیپر کرنسی خود چھاپتا ہے. ریاست پاکستان فار ایگزامپل اپنی کرنسی خود چھاپتی ہے, خود ریگولیٹ کرتی ہے, خود کنٹرول کرتی ہے. لوگوں کے ہاتھ میں کم از کم ایک ردی کاغذ صحیح, اس کے ہاتھ میں کچھ موجود ہوتا ہے. وہ پوری معاشرے میں ٹریڈنگ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس پیسے سے آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں, اس لیے لوگوں کو ایک اعتبار ہے. ورنہ ہے یہ سارا فراڈ, یہ سارا ردی کاغذ ہے, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں. تو دنیا کے جو سمجھدار ملک ہیں وہ جب بھی اپنا ایکچوئل اسٹریٹجک ریزرو بنانے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ریئل ویلتھ میں بناتے ہیں, وہ ہمیشہ گولڈ میں بناتے ہیں. آج آپ نوٹ کیجئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا کون ملک خرید رہے ہیں؟ چائنا سب سے زیادہ سونا خرید رہا ہے, روس سونا خرید رہا ہے, انڈیا سونا خرید رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک ہیں جو اس پوری ڈیجیٹل اکانومی اور پیپر کرنسی کے باوجود اپنا اسٹریٹجک ریزرو سونے میں بناتے ہیں. کیوں سونے میں بناتے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر گلوبل اکانومی کولیپس ہوتی ہے, کاغذ کا نوٹ ردی ہو جاتا ہے, تو کم از کم اس ملک کے پاس ریئل ویلتھ اکانومی ہوگی, ریئل ویلتھ بیس ہوگا, جس کی بنیاد پر وہ اپنی نئی کرنسی جاری کر سکتا ہے یا نئے سکے جاری کر سکتا ہے. اس لیے سمجھدار ملک اپنا اسٹریٹجک ریزرو ریئل ویلتھ میں بناتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے انسان ہمیشہ اپنی دولت ریئل ویلتھ میں جمع کرتا ہے.
یہی حکومتوں کا اصل اثاثہ ہوتا ہے, اصل خزانہ ہوتا ہے, اصل بیت المال ہوتا ہے, دا ریئل ویلتھ دیٹ یو ہیو. اب پیپر کرنسی کے خطرات ہم نے آپ کو بتایا. یہ جو کرپٹو ہے یہ پیپر کرنسی سے بھی زیادہ 100 گنا 1000 گنا زیادہ خطرناک فراڈ ہے. کرپٹو از اونلی اے فراڈ. یہ کوئی کرنسی نہیں ہے, یہ کوئی میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک چھاپتا ہو یا اس کی اتھارٹی اس کو بیک کر رہی ہو. یہ صرف انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ڈرگ مافیاز نے, دہشت گردوں نے, کارٹیلز نے اور ڈارک ویب پہ کام کرنے والے بڑے بڑے کرائم رنگز نے اپنی آسانی کے لیے یہ کرنسی ایجاد کی ہے جو پریکٹیکلی ویڈیو گیم کے بونسز کی طرح ہے. آپ جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو بونس ملتا ہے اس کے اندر, اسی کام کو یہ بٹ کوائن مائننگ کہتے ہیں. آپ ایک کچھ پزلز ہیں, کچھ گیمز ہیں, کچھ ایکویشنز ہیں جو آپ سالو کرتے ہیں. آپ اتنی بڑی بڑی مشینیں کس کام کی لگا رہے ہیں, مشینیں کیا کر رہی ہیں, اس سے کیسے آپ کو بٹ کوائن مل رہا ہے, کون بٹ کوائن دے رہا ہے, کون ایکویشنز اور پزلز آپ کو دے رہا ہے, واٹ از ہیپننگ, کس بات کی پاور استعمال ہو رہی ہے, کون سی ریئل ویلتھ ہے جس کے بدلے آپ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو بٹ کوائن مل رہا ہے. بٹ کوائن بالکل ویڈیو گیم کے بونس کی طرح. آپ نے ایک لیئر کراس کر دیا, ایک لیول کراس کیا, آپ کو مزید بونس مل گیا, آپ نے دوسرا لیول کراس کیا, مزید بونس مل گئے. لٹرلی بٹ کوائن مائننگ یہی ہے. اور یہ کوئی ریئل ویلتھ نہیں ہے, یہ میک بلیف ایلوژن ہے. اس میں تو آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں آتا, اس میں ہاتھ میں کوئی سکہ بھی نہیں آتا, کوئی گولڈ اور سلور آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور پوری دنیا میں سب سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف ٹیمپرری فراڈ ہے, دہشت گردوں کو پیسہ پہنچانے کا, بلیک مارکیٹ اکانومی چلانے کا, کلینڈسٹائن آپریشنز کرنے کا. ٹیمپرری فراڈ ہے, ایک دوسرے کو میڈیم آف ایکسچینج جو بنایا ہوا ہے. یہ نہ سٹیبل ہے نہ اسٹریٹجک ریزرو ہے. یہ کرنسی تو ہے ہی نہیں. جیسے کہا, یہ صرف کچھ ڈیجیٹل سگنلز ہیں جو انٹرنیٹ پہ گھوم رہے ہیں. ان کو ڈی سینٹرلائز ہے, کوئی گورنمنٹ مینج نہیں کرتی, کوئی اسٹیٹ بینک مینج نہیں کرتا, کوئی ریگولیٹ نہیں کر سکتا. ان کو کسی کو معلوم نہیں کہ کون کنٹرول کر رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کون ہے وہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بٹ کوائنز کا ریٹ کیا ہوگا, کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کتنا ہونا چاہیے, کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلتھ, اس کی ورتھ کیا ہے, ویلتھ کیا ہے. یہ سب ایک ڈھکوسلا, ایک فراڈ ہے. اور یہ بات میں صرف ہوا میں نہیں کہہ رہا, اس کی ایویڈنس موجود ہے. مگر چونکہ پاکستان حکومت کو کسی نے بے وقوف بنا دیا, کسی ہائی لیول کے اوپر پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے, لہٰذا ہر کوئی ایکسائٹیڈ ہے اس وقت کہ ہم ہائی ٹیک میں جا رہے ہیں اور ہم 21 سینچری میں جا رہے ہیں اور ہم ڈیجیٹل اکانومی پہ جا رہے ہیں تو ہم بٹ کوائن مائننگ کریں گے. مطلب اس سے بڑا پاگل پن ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ریزرو بٹ کوائن میں بنا دیں. یعنی وہ کوئی کرنسی یا اکانومی سٹیبل کیسے ہو سکتی ہے جس کی بنیاد صرف ڈیجیٹل سگنلز پہ ہو اور ایک انٹرنیٹ کی تار پہ ہو. انٹرنیٹ کٹ گیا, پاکستان ڈسکنیکٹ ہو گیا اپنی سو کالڈ اس ڈیجیٹل والیٹ سے. میں بینکوں کی برانچیں بند ہونے لگی, ڈیبٹ کارڈ بھی کام نہیں کر رہے. ایران انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے بینک سپاہ کی شاخیں بند ہو گئی ہیں, صارفین اپنے کھاتوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں. ایک صارف نے ایران انٹرنیشنل کو بتایا ہم برانچ گئے لیکن وہ بند کر دی گئی, ہمیں اپنے اکاؤنٹ تک رسائی نہیں ہے. ایک اور صارف نے بتایا انصار بینک اور کوثر بینک کے ڈیبٹ کارڈ بھی آج صبح سے کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے خریداری نہیں ہو سکی ہے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ان کو اس کو ہیک کرنا بھی آتا. اب میں صرف کچھ مثالیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, میں بہت لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا. I just want to advise you کہ یہ بہت خطرناک کام ہے. کچھ مثالیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور ذرا سا آپ ریسرچ کوئی کرے تو اس کو نظر آ جائے گا, ہر سینسیبل آدمی کو نظر آ جائے گا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا فراڈ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ایران نے, کیونکہ سینکشنز لگی ہوئی تھی ایران کے اوپر, لہٰذا ایران نے اپنی دنیا کی ٹرانزیکشنز اور ٹریڈنگ کرنے کے لیے بٹ کوائن والیٹ بنایا. یہی میں نے کہا نا کہ یہ ساری کلینڈسٹائن کام کرنے کے لیے, خفیہ کام کرنے کے لیے, بلیک مارکیٹنگ کے لیے, دہشت گردی کے لیے, انڈر ورلڈز کے لیے, ڈرگ کارٹیلز کے لیے, سب گندے کاموں کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے. وہ بھی ٹیمپریری کہ گزارا کرو, بس استعمال کرو, اس کے بعد اس کو فارغ کر دیں گا. ریئل ویلتھ کوئی بھی تصور نہیں کرتا اس کو. ایران نے اپنا اسٹریٹجک ریزرو جو بنایا ہوا تھا, وہ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے پوری دنیا سے, پچھلے دنوں پورا ہیک ہو گیا. ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل یہ کوئی ریئل ویلتھ تو نہیں ہے, یہ صرف ڈیجیٹل سگنلز ہیں جو کہیں پہ ہوا میں کسی کمپیوٹر میں رکھے ہوئے ہیں, جس کو یہ بلاک چین کہتے ہیں کہ جی سارے کمپیوٹرز کے پاس یہ ریکارڈ ہے, تو ہیک ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ سب بکواس, سب خرافات, نانسنس. ہر ڈیجیٹل چیز جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے, وہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, ڈیٹا وائپ ہو سکتا ہے, پاسورڈ ریلیز ہو سکتے ہیں. روز آپ سنتے ہیں کہ گوگل کے ہزاروں پاسورڈ ریلیز ہو گئے اور فیس بک جناب ہیک ہو گیا اور اس کا ڈیٹا, ٹویٹر کا ڈیٹا ریلیز ہو گیا. دنیا کی سب سے اسٹرانگ فائر والز کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا. تو ایران نے, اب یہ جون 19 کی خبر ہے, جون 19 کی خبر ہے, ہیکرز ریپورٹڈلی wipe out $90 million from largest Iranian cryptocurrency exchange. واہ, ایران کے $90 ملین راتوں رات غائب ہو گئے کہ کسی نے ہیک کر کے وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا یا اپنی طرف ٹرانسفر کر لیا. اب ایران کے پلے کچھ بھی نہیں رہا,
ایران, اور یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کی آپ ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیس کس پر کرانا ہے, مجرم کون ہے, کون چوری کر کے لے گیا, ہیکر کون ہے, کیس کدھر رجسٹر ہوگا. کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جو کرپٹو کرنسی کو کنٹرول کرے. کوئی اسٹیٹ بینک کنٹرول نہیں کرتا. لہٰذا اگر پاکستان میں آپ نے یہ اجازت دے دی کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسیز کی, تو حکومت کا تو ٹوٹل ریگولیشن ختم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دہشت گرد اور ڈرگ مافیاز اور کارٹیلز اور ہیومن ٹریفکرز اور اسمگلرز کس طریقے سے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب ویسے ہی آپ کو آج کل پتہ نہیں چلتا بینکنگ سسٹم کے باوجود, کرپٹو میں تو بالکل ہی نہیں پتہ چلے گا. اور ایران کے تو $90 بلین بالکل فارغ ہو گئے. اسی طرح یہ جون 19 کی ایک اور خبر ہے, سوفسٹیکیٹڈ کرپٹو تھیفٹ ٹارگیٹنگ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز. ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز دنیا میں جن کے پاس کرپٹو کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے پیسے چوری ہونا شروع, خود بخود اکاؤنٹ خالی ہونا شروع ہو گئے. نہیں کمال ہے. ریسنٹلی 40 ملین کرپٹو کرنسی ہائی ہیسٹ ہائی لائٹس ایڈوانس سوشل انجینئرنگ اٹیکس. ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے, پوری دنیا جون 19 کی یہ دونوں خبریں, ایران کے 90 ملین گئے اور نیچے لوگوں کے 40 ملین گئے. یہ ایک خبر دیکھ لیجیے. یہ 5 جولائی 2025 کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہیکرز اسٹیل 140 ملین فرام برازیلین سینٹرل بینک, لانڈر فنڈز تھرو کرپٹو. نکالے اور اس کے بعد پیسہ چوری کیا انہوں نے. پہلے تو اکاؤنٹ ہیک کیا, پیسے اپنی طرف ٹرانسفر کیے, پھر ان کو کرپٹو میں کنورٹ کر کے غائب کر کے لے گئے. ٹریس بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کرپٹو ڈی سینٹرلائزڈ ہے, بلیک مارکیٹ ہے, ڈارک ویب پہ کام کرتی ہے, کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا, کوئی کنٹرول نہیں کرتا. نو بڈی نوز کہ پیسے گئے کہاں, کون لے گیا, کس کو لے گیا. یہ سارے ڈرگ مافیاز, کارٹیل, قاتل, دہشت گرد تنظیمیں, فورن انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ 22 فروری کا آرٹیکل ہے. کرپٹو کرنسی تھیفٹ آف 1.1 بلین پاؤنڈز could be biggest ever. یعنی انگلینڈ میں ہوا. کرپٹو کرنسی فرم بیبٹ سیٹ ہیکرز اسٹول 1.5 بلین ڈالرز ورتھ آف ڈیجیٹل کرنسی ان واٹ could be the biggest crypto theft in history. یہ آپ کے سامنے, یعنی 1.5 بلین ڈالرز اینڈ 1.1 بلین پاؤنڈز ایک سیکنڈ میں کسی نے کلک میں یہ کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹ خالی. اور یہ اکاؤنٹ چوری کس کا ہوا ہے؟ ایک, یعنی یہ وہ کمپنی ہے کہ جو کرپٹو کرنسی فرم ہے, جس کا کام ہے کرپٹو کرنسی مائن کرنا, مینج کرنا, اس کو لوگوں کو خرید و فروخت کرنا. اس کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا, وہ اپنا اکاؤنٹ سیو نہیں کر سکی. مزید آپ کو سناتے ہیں. یہ دسمبر 19 2024 کی خبر ہے. 2.2 بلین سٹولن فرام کرپٹو پلیٹ فارمز ان 2024. 2024 میں 2.2 بلین ڈالرز کرپٹو اکاؤنٹ سے چوری ہو کر غائب ہو گئے, کسی کو نہیں ملے واپس, پتہ ہی نہیں لگا گئے کہاں, یہ who stole them. یہ 2024 کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر فیبروری 24 2025 کی خبر ہے. یہ ارجنٹینا 4.6 بلین کرپٹو اسکینڈل. استغفر اللہ, امیجن کریں 4.6 بلین ڈالرز کرپٹو کے ارجنٹینا نے رکھے ہوئے تھے اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو پاکستان بنانے جا رہا, سارا غائب ہو گیا. ایک صاحب لے کے چلے گئے, کسی کو نہیں. بات ظاہر ہے کہ جس کسی نے بھی یہ اکاؤنٹ مینج کیا ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس سارے پیسے کو غائب کر دے وہاں سے, اور پورا ارجنٹینا فارغ ہو گیا. اس نے اپنا سارا اسٹریٹجک ریزرو کرپٹو میں بنایا تھا, جو کہ ایک فیک فراڈ میک بلیف سسٹم ہے جس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, صرف ایک ڈیجیٹل فگرز ہیں, کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے. ہیک ہوا, غائب ہوا, ارجنٹینا فارغ ہو گیا. ایک رات میں 4.6 بلین ڈالرز گون, فارغ. یہ انہوں نے اسٹریٹجک ریزرو بنایا تھا جو پاکستان بنانے جا رہا تھا. یہ مارچ 30 2022 کی خبر ہے. ہیکرز اسٹول اوور 500 ملین ان کرپٹو کرنسی ان ریکارڈ میکنگ ہیسٹ. یہ گارجین کی خبر ہے بائی دا وے, انگلش اخبار جو ہے. تو 500 ملین ڈالر اسی طرح کسی کے کرپٹو والیٹ سے نکال کے غائب ہو گئے. ایران کے تو 90 ملین ڈالر چوری کی تھا نا, یہ 500 ملین ڈالر. اس سے پہلے ارجنٹینا کے 4.6 بلین ڈالر تھے. جولائی 5 کی خبر ہے. کینیڈین 2025 کینیڈین ٹیلی کام انسیڈنٹ لیڈز ٹو 1.8 ملین بٹ کوائن تھیفٹ. 1.8 ملین ڈالرز بٹ کوائن چوری ہو گئے. اس کے کینیڈین ٹیلی کام انسیڈنٹ, وہ فراڈ ہوا, ہیک ہوا. وہ سارے کرپٹو والیٹس جو بنے ہوئے تھے وہ سارے کسی نے بریچ کیے, سارے پیسے نکال کر غائب ہو گئے. نو بڈی نوز, ایوری بڈی لاسٹ ایوری تھنگ. اور یہ عرب نیوز کی خبر ہے, اس کی ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ عرب نیوز کی ہے, مل جائے گی. Thousands of Pakistanis, جو پاکستانیوں کو تو بہت شوق ہے سستا پیسہ کمانے کا, آن لائن ٹریڈنگ کرنے کا, کرپٹو میں کھیلنے کا, گیمبلنگ کا, جو آج کل اتنی ساری ایپس بھی آئی ہوئی ہیں ساری. Thousands of Pakistanis lose life savings in $100 million cryptocurrency scam. استغفر اللہ.
$100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी स्कैम। पाकिस्तानियों, हजारों पाकिस्तानियों की सारी जिंदगी की कमाई चली गई, जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की थी, खरीद रहे थे क्रिप्टो, ये समझ के कि क्रिप्टो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा और अब इसमें बिटकॉइन में कमा लेंगे। किसी ने पूरा वॉलेट ही साफ कर दिया, डिजिटल फिगर्स से रेस कर दिया, सारे अमाउंट अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है उनको मालूम है कि इसको हैक कैसे करना है, जो यूज कर रहे हैं इनको नहीं मालूम कि इसको हैक कैसे करना है। वो आपको उल्लू बना रहे हैं, बनाने वाले इस पूरे निजाम को, कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, आपको फाइनेंशियल आजादी मिलेगी, आप इसमें अपने रिसोर्सेज डालें, आप अपनी पूरी जो अपने मुल्क की बिजली है, जो वसाइल है, जो आप मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में लगा देंगे। इमेजिन 2000 मेगावाट तो पाकिस्तान ने एलोकेट किया। कई मुल्क दुनिया का बेड़ा गर्क करा चुके हैं अपनी, कि उन्होंने अपने सारे मुल्क की बिजली जो है वो लगा दी क्रिप्टो करेंसी बनाने में। काजाकिस्तान की मिसाल है, तो और बेड़ा गर्क हो गया मुल्कों का। उस बिजली को जो वो मुल्क की तवानाई, तरक्की, इंडस्ट्री, सनत में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल हुई, जो कि पजल्स और गेम्स खेल रही थी, जिसमें हाइपोथेटिकली उनको वीडियो गेम की तरह कुछ बोनसेस मिलने थे, जिसको ये क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब इंसान की हिमाकत और स्टुपिडिटी की कोई लिमिट हो सकती है, अगर वो भी यहां क्रॉस है। यानी मैं क्या कहूं इसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, इसको आप नेट पे अगर तलाश भी करें तो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि क्रिप्टो करेंसी के खतरात क्या हैं, कैसे ये पूरे मुल्क को बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। बहुत संजीदा काम इसके ऊपर हुआ है। ये जो अचानक यूफोरिया उठ गया है कि जी हम हाईटेक हो जाते हैं और बिटकॉइन माइनिंग करेंगे और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाएंगे और स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी अपना हम क्रिप्टो में बनाएंगे। और जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान में, एक नौजवान 30 साल का लौंडा, वो अपने सीवी पे लिखता है कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का वफादार हूं। यानी उसकी वफादारी ना पाकिस्तान के साथ है ना मुसलमानों के साथ है। वो बड़ा फख्र करता है इस बात पे कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हूं। उसको हमने पूरे पाकिस्तान का ये बिटकॉइन माइनिंग का प्रोजेक्ट उस बच्चे के हवाले कर दिया, उस लौंडे के जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है, जिसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट उसको दे दिया गया है कि तुम चलाओ। होगा क्या कि ये यहूदी जो पीछे बैठे हुए सारे इस बिटकॉइन के निजाम को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक वॉलेट में बनाएंगे, फिर ईरान की तरह, अर्जेंटीना की तरह, बाकी मुल्कों की तरह एक रात में इसको साफ कर देंगे और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। और ये होने जा रहा है, आपको अभी बता देता हूं। तो ये वार्निंग सिर्फ इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि ये जो मैंने कहा ना, क्रिप्टो करेंसी हैजर्ड्स, अ क्रिटिकल रिपोर्ट, ये जरा निकाल के देखें। इस तरह की बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, थोड़ा सा इस पे बात कर लें। ये किसने फैसला किया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में बनेगा? हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी? ये बैंकर है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, जो हबीब बैंक से आया, जो खुद जिसकी लॉयल्टी हबीब बैंक के साथ और प्राइवेट बैंकर्स के साथ है, ये उसका आइडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर का आइडिया। कहां से आया है ये आइडिया? क्योंकि ये तो इतना शर्मनाक और खतरनाक है ये काम। अगर आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है तो गोल्ड में बनाए। क्या पागल है इंडिया वाले के गोल्ड में बना रहे हैं? रशिया पागल है, चाइना पागल है कि पूरी दुनिया से गोल्ड खरीद के जमा कर रहा है? आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिप्टो में किस लिए बना रहे हैं? आप पागल है क्या? आपका दिमाग खराब है? आपको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में क्रिप्टो इज अ फेक करेंसी, इट्स अ फ्रॉडुलेंट करेंसी, मेक बिलीव है, कोई रियलिटी है ही नहीं। इट्स जस्ट डिजिटल सिग्नल, वीडियो गेम है सिर्फ, जो आपस में गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स और माफियाज खेलते हैं और आपस में एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरह आपने जॉन विक की फिल्म देखी है, जिसके अंदर वो एक दूसरे को ट्रेड करने के लिए गोल्ड का एक कॉइन दे देते हैं, वो बिटकॉइन है जो क्रिमिनल्स और माफियाज यूज करते हैं, जिसकी, और वो तो उसके पास तो कम से कम एक सोने का सिक्का होता है। डिजिटल वर्ल्ड में तो सोने का सिक्का भी नहीं है, वो तो सिग्नल है खाली। जो चाहे कोई हैक कर ले। इंटरनेट की तार कट गई, दुनिया में पावर ब्रेकडाउन हो गया, इंटरनेट की केबल कट गई, आपके पास एक्सेस ही नहीं है अपने इंटरनेट इसकी जो थोड़ा बहुत अगर एक्सेस आपने रखी भी है अपने बिटकॉइन वॉलेट की, वो भी चली जाएगी। आप एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे, चीखते चिल्लाते रहे, हवा में गायब हो जाएगा सब कुछ, जो सारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व और पाकिस्तान के असासे आपने रखे थे क्रिप्टो के अंदर। खुदा के वास्ते ऐसी गलती ना करें। आपने अगर पाकिस्तान का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है तो गोल्ड में बनाएं, गोल्ड खरीदें। पाकिस्तान को अल्लाह ने खुद खजाना दिया। बर्किनो फासो का वो छोटा सा कैप्टन है इब्राहिम तरोरे, उसने इसी बैरक गोल्ड को, यही जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में खुदाई कर रही है, जिसका हमने आधा सोना इसको दे दिया अपना $500 मिलियन का, और रेयर अर्थ मिनरल्स पता नहीं क्या क्या हमने इसके हवाले कर दिया। बर्किनो फासो में उसने इनको लात मार के बाहर निकाल दिया और वो माइंस जो थी अपने कब्जे में ले ली और सिर्फ चंद महीने में $18 अरब का सोना निकाला है बर्किनो फासो ने। इमेजिन करें, $18 बिलियन ऑफ गोल्ड बर्किनो फासो ने अपनी माइन से निकाला है, जो बैरक गोल्ड और फ्रेंच जो थे वो चोरी करके ले जा रहे थे। चंद महीनों में इसने ये निकाल लिया। तो जब अल्लाह ने पाकिस्तान को इतने खजाने और इतने मिनरल्स दिए हुए हैं, कोयला दिया है, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुनिया का हर खजाना मौजूद है, तो आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व गोल्ड में और मिनरल्स में और कॉपर में और सिल्वर में और रेयर अर्थ मेटल्स में क्यों नहीं बनाते, जो आपके पास, जिसकी फिजिकल पोजीशन होगी, आपके हाथ में होंगे, आप ट्रेड कर सकेंगे? किस पागल ने आपको मशवरा दिया है कि एक मेक बिलीफ डिजिटल क्रिप्टो फ्रॉड करेंसी के अंदर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे?
آپ پر تو کوئی پابندیاں بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایران کی طرح مجبوراً کوئی بلیک اکاؤنٹ کھولنا پڑے. آپ تو پوری دنیا سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا بلڈی پرابلم ہے؟ تو خدا کے واسطے ہوش میں ایسا نہ کریں. بہت پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. ہم نے وارننگ آپ کو دے دی ہے. اب اس پہ تحقیق کریں, ریسرچ کریں, بٹھائیں ٹیم آف ایکسپرٹس اینڈ ریسرچر. صرف بینکرز نہ بلائیں, صرف آپ کرپٹو ایکسپرٹس نہ بلائیں. آپ ان لوگوں کو بلائیں کہ جو اس نظام کو سمجھتے ہیں, جو تاریخ دیکھیں گے پچھلے 5-6 سال میں جب سے کرپٹو کرنسی شروع ہوئی ہے. جو میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کس طرح کرپٹو والیٹس بڑے بڑے ملکوں کے خالی ہو گئے, ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا صرف اس دھوکے نے اور لالچ نے کہ ہم کرپٹو میں انویسٹ کریں گے تو بڑا پیسہ ملے گا آپ کو. یہ آرٹیفیشلی اس کو انفلیٹ کرتے ہیں پرائسز کی, لوگ ایکسائٹڈ ہو کے انویسٹ کرتے ہیں, وہ پیچھے سے پورا والیٹ ہی صاف کر کے لے جاتے ہیں. اور یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان نے اگر اس پہ انویسٹ کیا, کرپٹو کی ساری ڈارک ویب کے اوپر, ورلڈ کے اوپر جو بلاک چینز ہیں, پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو پاورز اس نظام کو چلا رہی ہیں وہ ایک سیکنڈ میں اس کو ہیک کر کے پاکستان کو دیوالیہ کر دیں گے. ایسا نہ کیجیے گا, ہم نے آپ کو وارننگ دے دی ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. یہ غلطی نہ کرنا, میں بار بار دہرا رہا ہوں, یہ غلطی نہ کرنا, ورنہ بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو جائے گا. اپنا اسٹریٹجک ریزرو بنانا ہے, ریئل ویلتھ بنانا ہے.